کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو آیت طیبہ میں نے آج پڑھی وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر اس سے وہ رحمت چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو بے شک وہ بڑا نا امید اور ناشکرہ ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور پھر اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور بے شک وہ خوش ہونے والا اور بڑا شیخی مارنے والا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کی نفسیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ رحمت دیتا ہے اور پھر اس رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دور کر دیتا ہے تو بڑی جلدی مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بڑا ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پر بھی یہ کیفیت دیکھنے میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہونے کے باوجود لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم تو زندگی میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، میں تو جب سے ہوش شمارا ہمیشہ تکالیف میں ہی رہا ہوں، تکالیف میں رہی ہوں۔ عورتیں یہ جملہ بہت زیادہ بولتی ہیں، میری زندگی میں تو کوئی سکون نہیں ہے، مجھے کوئی کبھی آرام نہیں ملا، میری کوئی مراد پوری نہیں ہوئی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت ساری نعمتیں اس وقت بھی دی ہوتی ہے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ بڑا کرم فرمایا ہوتا ہے، لیکن کوئی چھوٹی موٹی بات، گھریلو چھوٹے موٹے جھگڑے، یہ چھوٹی موٹی خواہش کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے یا پوری ہو گئی تھی پھر چھن گئی تھی، تو اس قسم کے ناشکری والے الفاظ ان کی زبانوں پہ آ جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف فرمایا کہ اگر ان کو ہم کوئی نعمت دیں مصیبت کے بعد جو ان کو پہنچی تھی تو بڑا خوش ہوتا کہ جناب میری مصیبت تو دور ہو گئی ہے، اور اس پر بڑا فخر مارتا، فخر کرتا اور بڑائی مارتا۔ تو یہ دونوں ہی رویے غلط ہیں، برے ہیں، ان کا رد کیا گیا ہے۔ صحیح رویہ کیا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے، أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح رویے کے بارے میں بیان فرمایا کہ صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے، یعنی صحیح رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی مصیبت میں مبتلا کرے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں بچانا چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے، شکوے نہیں کرنے چاہیے، جیسا کہ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم لوگ فوراً واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے رب کی شکایتیں کرتے ہیں معاذ اللہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا فرما دے تو اس میں شیخی مارنے کے بجائے، تکبر کرنے کے بجائے، ڈینگے مارنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اس نعمت کا اہل نہیں تھا مگر اس نے مجھ پہ کرم فرما دیا، مجھ پہ فضل فرما دیا۔ تو یہ ایک رویہ ہے، ایک سوچ ہے جو عام طور پہ انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ ہم عام طور پہ گفتگو میں بیٹھ کر اپنے اس رویے کا اظہار کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ کوئی اچھا کام کر لیا تو بڑی خوشی کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اس نے یہ کیا تو میں نے فوراً یہ کر ڈالا، میں اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ ایسا کر لیتا، میں نے اس کو کرنے ہی نہیں دیا۔ ساری توجہ اس کی اپنی نفس کی طرف ہوتی ہے اور ساری کامیابی کا ضامن اپنی نفس کو ٹھہراتا ہے۔ تو یہ رویہ افسوسناک ہے، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سب بھلائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کو اس موقع پر بھی
اللہ तबारक व तआला की तरफ ही उस भलाई को मंसूब करना चाहिए था। उसको तो ये कहना चाहिए था मैं तो इस काबिल नहीं था, लेकिन मेरे रब ने मुझ पर फजल फरमा दिया तो मुझे ये कामयाबी हासिल हो गई।